سکے وہ نکاح کرے کہ بے شک نکاح نگاہوں کو جھکانے والا ہے۔ نکاح سے آدمی کی عفت کی حفاظت ہوتی ہے، آدمی پاک دامن رہتا ہے۔ نکاح کرو، یہ ارشاد فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس سے کسی طرح کا نکاح کی کوئی صورت نہ ہو سکے تو پھر وہ کثرت سے روزے رکھے کہ روزے قاطع شہوت ہے، شہوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ نکاح کی جب اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ آدمی کا دین محفوظ ہو جائے، آدمی شیطان کے جالوں سے بچ جاتا ہے، تو جب اس کے اتنے فضائل اور برکات ہیں تو اب شیطان کی سب سے بڑی کوشش اور ناپاک کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی نکاح کر چکا ہے اب کسی نہ کسی طرح اس کا نکاح ختم کر دیا جائے، نکاح کو توڑ دیا جائے۔ اور نکاح کو توڑنا، اس میں دھرا ڈالنا، اس نکاح کے عقد کا ٹوٹ جانا، یہی طلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا کام کیے؟ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو بہت بڑے گناہ میں ڈال دیا۔ شیطان اسے کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ کام کرا دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں کیا تم نے، یعنی یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک شیطان کا چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا اور اتنا جھگڑا کروا دیا کہ ان کی آپس میں طلاق کروا دی۔ تو شیطان اسے اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بہت بڑا کام کر دیا، تم ہو جس نے بہت بڑا کام کیا۔ طلاق اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ابغض الحلال الی اللہ یہ طلاق، کہ اللہ کو جو سخت ناپسند چیز ہے حلال میں سے، فرمایا وہ طلاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ شیطان کو کیوں یہ عزیز ہے طلاق؟ اس لیے کہ شیطان مردود چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان نفرت ہو جائے۔ طلاق دو میاں بیوی کے درمیان تو ہوتی ہے لیکن وہ طلاق دو خاندان کو توڑ کر رکھتی ہے۔ اس طلاق کی وجہ سے اب کس قدر برائیوں میں پڑ جاتے۔ ایک خاندان دوسرے خاندان سے ٹوٹا، جب آپس کی رنجشیں ہوئی، پھر بسا اوقات ایک طلاق کی وجہ سے انہی کے آپس میں قرابت داری اور رشتوں کی وجہ سے کئی طلاقیں آگے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس نے اس کو طلاق دی، اس کی بہن کسی اور کے ہاں نکاح میں، ان کا ان سے تعلق، انہوں نے اپنے تعلق کو بہتر رکھنے کے لیے اس کی بہن کو طلاق دے دی، اس کی وجہ سے طلاق کا معاملہ کہیں اور چلا گیا۔ تو طلاق جب ہوتی ہے شیطان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ ایک خاندان اجڑتا نہیں ہے بلکہ خاندان کے کئی گھرانے اس طلاق کی وجہ سے اجڑ کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے طلاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی کہ انسان حتی الامکان وہ طلاق سے بچا رہے اور طلاق کے قریب نہ جائے، طلاق نہ دے۔ طلاق معاشرے میں بہت رجحان بڑھ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا معاشرہ کیوں طلاق کی طرف زیادہ آگے جا رہا ہے؟ سب سے مین بات یہ ہے کہ دین سے دوری یہ سبب بنتا ہے طلاق کے واقع ہونے کا، مین سبب دین سے دوری۔ ہم بچیوں کو قرآن کے سائے میں رخصت تو کرتے ہیں، لیکن کاش قرآن کی تعلیم کے ساتھ اگر ہم رخصت کریں تو پھر شاید اس طرح کے معاملات نہ ہو۔ قرآن کے سائے میں رخصت کریں، حرج والی بات نہیں،
لیکن صرف قرآن کا سایہ ہی نہ رکھیں، قرآن کے جو احکامات ہیں وہ جب اس بیٹی تک پہنچے ہوئے ہو، اور اس ہونے والے بننے والے شوہر، بننے والے میاں، اس کو جب قرآن کے یہ احکام پتہ ہو کہ اس کو کس طریقے سے رہنا ہے، بیٹی کو شوہر کے حقوق معلوم ہو اور شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق معلوم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، جس آدمی کو 3 چیزیں اچھی مل جائیں وہ خوش قسمتی والا آدمی ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ فرمایا اچھی نیک بیوی مل جائے، اچھا گھر مل جائے اور اچھی سواری مل جائے، وہ سواری اس کو تکلیف نہ دے، وہ گھر اس کے لیے اذیت والا نہ ہو، اور نیک بیوی۔ اور کہا کہ بدبختی میں سے یہ چیزیں ہیں کہ انہی 3 کو الٹ، یعنی اذیت اور تکلیف دینے والی بیوی، اذیت دینے والا گھر اور اذیت دینے والی سواری، یہ بدبختی کی چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو عموماً دیکھتے ہیں کبھی مال، کبھی حسب و نسب، عزت، گھرانہ، یہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں سے نکاح ہوتا ہے، 4 وجوہات سے نکاح ہوتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، ارشاد فرمایا لوگوں دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو مقدم رکھو، یعنی ہمارے رشتہ دیکھنے کا پیمانہ جو ہے اس سے دینداری سب سے پہلے مقدم ہو۔ وہ چاہے لڑکے کو دیکھا جا رہا ہے یا لڑکی کو دیکھا جا رہا ہے، دینداری جب مقدم ہوگی تو پھر آگے فتنے فساد ہے وہ کم سے کم ہو، دینداری مقدم ہو۔ اگرچہ دوسری چیزیں بھی دیکھو، منع نہیں ہے، اس کی کاروبار کا ذریعہ، کاروبار کمانے کے معاملات بالکل دیکھیں، حسن و جمال بالکل دیکھیں، لیکن یہی نہ ہو دین کو چھوڑ کر ساری چیزیں فوکس یہ نہ بنائی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت اور مذمت فرمائی ان لوگوں کی کہ جو مال کی وجہ سے کسی سے شادی کرے۔ فرمایا جس نے مال کی وجہ سے شادی کی ہے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فقر کے اندر، غربت میں مبتلا فرما دے گا، جو مال کی وجہ سے۔ اور جو کسی کی عزت اور شہرت کی وجہ سے نکاح کرے، فرمایا یہ ذلت کے اندر ان میں اضافہ ہوگا، ان کی عزتیں نہ بڑھے گی، اس وجہ سے ذلت میں مبتلا ہوگا۔ اور جو اس لیے نکاح کرے کہ میں پاک دامن رہوں، میری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، میرا دل ستھرا بن جائے، میں اپنی عزت عفت کی حفاظت کرنے والا بن جاؤں یا بن جائے، تو ارشاد فرمایا ایسی عورت کے لیے مرد میں اور مرد کے لیے عورت میں اللہ برکت کو پیدا فرما دیتا، پھر ان کے گھر آباد ہوتے ہیں، پھر ان کے گھروں کی رونقیں آباد ہوتی ہیں۔ تو اچھی بیوی کا ہونا، جب بیوی کو یہ حقوق شوہر کے پتہ چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بشر کے لیے وہ جائز نہیں کسی اور کو سجدہ کرے، اگر اس کی اجازت دینی ہوتی تو میں شوہر کے لیے اجازت دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، سجدے کی اجازت نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر یہ اجازت دینی ہوتی، جائز کرنا ہوتا تو بیوی کے لیے کرتے کہ اپنے شوہر کو وہ سجدہ کرے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا اگر شوہر بیمار ہو جائے، اس کے جسم میں پیپ پڑ جائے، یہ بہت اگلا مرحلہ، بہت اونچی بات فرما دی گئی، پیپ پڑ جائے اور کوئی عورت اسے چوس کر پیپ کو ختم کرے، شوہر کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس قدر شوہر کے حق کو مقدم رکھا گیا۔ تو بیٹیوں کو جب رخصت کرے، شوہر کی اہمیت بتانی چاہیے، ان کو یہ دین کی تعلیم دینی چاہیے، دونوں کے لیے نصاب ہے، بیوی کے لیے بھی، شوہر کے لیے۔ شوہر کے لیے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تم میں سے بہترین مرد وہ لوگ
بہترین مرد کون سے لوگ؟ فرمایا جو اپنی بیویوں سے اچھے، بہترین وہ، تم میں سے اچھے اخلاق والے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور فرمایا میں تم سے سب سے بہترین ہوں، یعنی اپنے اہل کے ساتھ بھی اخلاق کا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم۔ ہم دوستوں کے ساتھ اچھے ہیں، باہر رہتے ہیں، اچھے معاملات، اچھے بھلے سب چیزیں، لیکن نہ جانے کیا معاملہ ہوتا ہے، جیسے ہی اپنے گھر پہنچے سب سے پہلے آدمی کا موڈ آف ہوتا ہے، ناراضگی، گھر جائے تو لڑائی والے معاملات، دکان پہ بیٹھے تو اگر گاہک ہم سے بحث کر رہا ہو یا ہمیں کسی طرح بھی تیش اور غصہ دلا رہا ہو، آدمی کو غصہ نہیں آتا، ہنستے ہنستے مسکراتے ٹھیک ہے اس نے نہیں خریدنا، پھر بھی مسکراتے اس کو ٹالتے۔ لیکن یہی مرد جب گھر پہ آئے تھوڑی سی بات کے اندر بیلنس کچھ اونچا نیچ ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ کہاں سے کہاں سورج نکلتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے۔ تو مین بات کہ اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو اور کلام اور ان کے کام کاج اور معاملات کے اندر شراکت داری نہ کرنا، یہ بہت بڑا سبب ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر یہ بیوی کی باتوں کو بھی احسن طریقے کے ساتھ اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ برداشت کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ عورت فرمایا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاتے رہو، اور اس کو سیدھا اگر کوئی کرنے لگے گا تو کیا ہوگا، پھر سیدھی تو نہیں ہوگی، پسلی جس طرح ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور وہ ٹوٹ نہ کرا، تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی فرمایا گیا اگر ایک اچھی بات نہیں لگتی تو 10 باتیں دوسری ہوں گی جو اچھی اس میں موجود ہیں، لیکن ہم اسی ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ اس وجہ سے بیوی ناپسند ہے، بیوی سے نفرت، بیوی بچوں کو سنبھالے، بیوی گھر کے کام کاج کرے، بیوی ساری خدمتیں کرے، اس کے باوجود ہم اس بات کو، کسی بات کو جو ہے وہ برداشت نہ کریں، یہ مرد کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے کے سامنے کمزور کے ساتھ اس طرح ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور ہے، آپ کے پاس ایک شوہر کے ساتھ اس کی بیوی نے کچھ بد کلامی کر لی، کچھ زیادتی کر لی، اس نے کہا کہ میں تمہاری شکایت عمر فاروق کو لوں، گھر سے نکلا۔ جب گھر سے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دروازے پہ آئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھی کچھ ایسی آواز آ رہی ہے کہ ان کی زوجہ ان کو کچھ کہہ رہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ واپسی ہونے لگے کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، یہاں تو معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ جب آپ واپسی جانے لگے تو حضرت عمر آ جاتے، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میں تو اپنی زوجہ کی شکایت لے کے آپ کے پاس آیا تھا اور یہاں تو مجھے کچھ ایسی آوازیں سنائی نہیں تو میں خود ہی واپسی جا رہا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ بھی کچھ گھر میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ جب برداشت کر رہے ہیں تو میں ادنا سا آدمی ہوں، میں کیوں نہیں برداشت کرتا؟ بس آپ کے اسی بات سے میں نے سیکھ لیا اور میں گھر جا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا اس بیوی کے بھی میرے اوپر اتنے احسان ہیں، وہ میرے بچوں کو سنبھالے، وہ میرے گھر کی حفاظت کرے، وہ میرے مال کی حفاظت کرے، میرے دیگر کئی معاملات ایسے جو بیوی پر شریعت نے واجب نہیں قرار دیے ہوئے لیکن وہ کام کاج کر کے محنتیں کر کے اس کو پورا کرے۔ تو اگر 2-4 باتیں کر دی تو میں اس کو برداشت کر لیتا۔ وہ واپسی چلا، وہ واپسی جا رہے تو ادھر سے اس کی زوجہ دوڑی دوڑی اسی کی تلاش میں نکلی اور اس کو جیسے ملی تو کہا کہ مجھے معاف کر دو،
عمر فاروق کو نہ بتانا، آج کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں عمر کو نہ پتا چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ میری جو ہے وہ سختی نہ فرمائے، گھر آگے اپنے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اونچ نیچ کے معاملات کس گھر میں نہیں، درگزر کرنا۔ عام کسی مسلمان کی غلطی کو کوئی درگزر کرتا ہے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کسی عام آدمی کی غلطی کو معاف کرے، اللہ خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو جب آپ کے اپنے گھر کی کسی کی غلطی کو معاف کریں گے تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ضرور کرم ہے۔ درگزر کرنا، قوت برداشت اپنے اندر رکھنا، اپنے حواس پہ کنٹرول رکھنا، غصے کو پی جانا، اور اتنے معاملات۔ غصہ بہت بڑا سبب ہے طلاق کا، معذرت سے ہمارے معاشرے میں اتنی طلاقیں ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے۔ ہماری فیلڈ دارالفتہ کی، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ جس دن ہم دارالفتہ کھولیں اور بند کر کے چلے جائیں ہمارے پاس طلاق کا کوئی معاملہ نہ آیا ہو، شاید ہی کوئی دن۔ یعنی یہ اتنا زیادہ دارالفتہ کھولنے کا مقصد کہ لوگ شریعت کی آگاہی حاصل کریں، دین کے مسائل سیکھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ معاملہ طلاق کا، اور وہ بھی کب؟ جب ہو چکا۔ اب ہونے کے بعد اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر اپنی حفاظتی تدابیر، ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹیں لیتے ہیں، چیک کراتے ہیں، اب میری حالت کیفیت کیا ہے، پھر اپنا علاج معالجہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن واحد دین کے معاملات ایسے ہیں کہ آدمی سیکھے سمجھے بغیر جو اس کی سمجھ میں آئے وہ کر گزرتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے، اور پچھتاوے کے علاوہ پھر اس کو کچھ نہیں، پھر پچھتاتا ہے۔ تو دین کے معاملات کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور کب سیکھنا چاہیے؟ کرنے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ کر کے سب کچھ کر لیا، اپنی مرضی سے کر گزرے، اب آگے کسی مفتی صاحب کے پاس، اب آپ ہمارا حل نکالو، اب کہاں سے حل ہوگا؟ غصہ بہت بڑا سبب ہے طلاق ہونے، بہت بڑا سبب۔ بہت سے لوگ آگے پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو غصے میں تھے، بہت اتنا غصہ آ گیا تھا، میں سرخ چہرہ ہو گیا تھا، آنکھیں اور جسم جو ہے وہ ایسا، میرا بس پتہ ہی نہیں چلا، میں نکل گیا منہ سے، طلاقیں دے کے بیٹھ گیا۔ اور کچھ لوگوں نے ایسے غلط فہمی سے مشہور کر رکھا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ بھائی غصے میں طلاق نہیں ہوتی تو کیا ہنستے ہنستے پیار سے طلاق ہوتی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے کے جائے، اچھی اس کو جو ہے وہ خاطر تواضع کرے، کھانا کھلائے، کڑھائی کھلائے، برگر کھلائے، سب کچھ کر کے، اور ہنستے سے بولے میں نے طلاق دی، جاؤ چلی جاؤ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ طلاق ہوگی تو غصے میں ہی ہوگی، لڑتے ہوئے ہوگی، جھگڑتے ہوئے ہوگی۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے اس لیے کہ مرد عورت سے زیادہ عقل مند قرار پایا ہے، مرد کو کئی اختیارات مرد کو ہی دیے گئے، اس میں طلاق کا اختیار بھی مرد کو دیا اس لیے کہ عورت کہیں اپنی کم فہمی کی وجہ سے جلدی طلاق کا معاملہ نہ کر لے۔ شریعت مطہرہ نے طلاق کی اختیار، قدرت، طاقت مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ مرد طلاق جو ہے وہ یہ مرد ہی واقع کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، مرد کو اختیار دے۔ اور وہ مرد کیسا کہ جو ایسے معاملے پر جو اس کو سمجھ میں آئے فوراً اس کہہ دے، سوچے سمجھے بغیر کہہ دے۔ اس لیے جب بھی غصہ آئے اور بالخصوص لڑائی جھگڑے کا معاملہ، بالکل اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور طلاق تو اپنی ڈکشنری سے ویسے ہی نکال دینا چاہیے کہ طلاق کا میں نے لفظ منہ پہ لانا ہے، طلاق میں نے بیوی کو کہہ لیا، طلاق ہے، چھوڑنا ہے، آزاد کرنا ہے، فارغ کرنا ہے، یہ ایسے الفاظ طلاق سری الفاظ ہے، اس میں نیتوں کا بھی اعتبار نہیں۔
بیوی کو کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دی یا طلاق دیتا ہوں، اس طرح کلمات کہے تو اب اس میں کوئی کسی طرح کی نیت کا بھی اعتبار نہیں ہوتا کہ آدمی کہ میں نے نیت نہیں کی اس لیے میری بچت والی سن، نیت بھی نہیں۔ تو ان الفاظوں کو یہ تو ویسے ہی اپنی فہرست سے نکال دیں کہ آدمی کبھی اپنی زوجہ کے ساتھ اس طرح کے الفاظ، طلاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جھگڑا ہو جائے قرآن سے رہنمائی لیجئے، قرآن کیا فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد افسر ہے، سردار ہے عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، کماتا ہے، محنت سے لاتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی، اور وہ عورتیں واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو انہیں سمجھاؤ۔ پھر بھی اگر نہیں صرف معاملہ ہوتا واہجروهن، ان سے اپنے بستر جدا جدا کر، یہ سٹیپ شریعت نے بتایا۔ سمجھاؤ، پہلے نصیحت کرو، واعظ و نصیحت کا معاملہ کرو، اچھی تدبیر سے سمجھاؤ کہ جس راہ اور جو صورت آپ اختیار کر رہی ہو ایسے گھر نہیں چلتے، گھر یوں چلتے، گھر یوں چلتے، خود بھی بردباری کے ساتھ سمجھانا ہے۔ پھر بھی نافرمانی ہو بیوی کی طرف سے بستر جدا کر، پھر بھی نافرمانی ہو بیوی کی طرف سے تو فرمایا گیا کہ اب قدرے کچھ جو ہے وہ مار سکتا ہے، اور وہ کتنا مار سکتا ہے وہ بھی فرمایا جیسے مسواک جیسی چھڑی ہو اور چہرے اور ایسی جگہ پہ جو ہے وہ، اور ایسی کوئی مار نہ ہو جس سے کوئی نشان پڑ جائے، یعنی بہت ہلکی مار ہے۔ یہ سٹیپ بیان کیا شریعت مطابق۔ پھر بھی کہیں اگر معاملہ نہیں سدھرتا، جدائی ہو رہی ہے آپس میں، فرمایا بَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو تو پھر دو آپس میں ایسے اصلاح کرنے والے حکم پنچ بن جائیں، ایک بیوی کی طرف سے ہو، ایک مرد کی طرف سے ہو، وہ دونوں مل کر ان کے درمیان صلح کروانا چاہیں۔ اگر ان کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان صلح پیدا فرما دے گا۔ کن کا کردار ہے؟ صلح کروانے والے، وہ اچھی نیت کے ساتھ۔ معذرت سے ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے، چار رشتہ دار ایسے لڑکی والوں کو ایسا اٹھا دیتے ہیں، لڑکے والوں کو ایسا بنا دیا، ارے تمہارے ساتھ انہوں نے یہ کیا، چھوڑ دو، تم ذلیل کر کے رکھ دو، یہ کر دو۔ یہ خاندان والے آپس میں دوسروں کو اتنا چڑھا کر طلاقوں کے اوپر پہنچا دیتے۔ فرمایا ایسے نہیں، صلح کروانے والے وہ نیک نیتی کے ساتھ آئیں کہ ہم نے ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ جب ان کا اچھا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان صلح پیدا فرما دے گا، اصلاح فرما دے گا، ان کے حال کی اصلاح فرما دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مرد سے اس کی بیوی کو باغی بنا دیا، وہ لوگ سنیں اس بات کو جو لڑکی والوں کو چڑھا کر کہتے گئے ارے تمہاری بیٹی کو کیا رشتوں کی کمی ہے، یا لڑکے والے کو کہتے ہیں کہاں تم نے پھنسا دیا اپنے بیٹے کو، شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، اب کیوں اس سے طلاق کرائی جا رہی ہے؟ لیکن آپس میں ایک دوسرے کو چڑھا کر ایسا بنا دیتے۔ نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے باغی بنا دیا بیوی کو اپنے شوہر سے، نفرت دلا دی، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے تعلق، اس کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ یہ شیطان کے چیلے اور شیطان کے بھائی ہیں جو گلی اور محلوں اور گھروں میں رہنے اور گھروں میں رہتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ ڈالے، یہ شیطان کے بھائی۔ یہ مجھے اور آپ کو سب کو یہ بات سمجھو، ہم فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم بھی میاں بیوی والے، بچوں والے، اور بھی ہمارے ساتھ جو رہنے والے وہ بھی شادی شدہ۔ اب مرد کیا کردار ادا کر رہا ہے، عورت کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ کسی کو کسی پر باغی مت کر، مرد کو عورت سے نفرت دلا دے معاذ اللہ، عورت کو مرد سے
نفرت دلا دے. ایسے ایسے ایجنٹ اور دلال قسم کے لوگ موجود ہیں معاشرے میں کہ جو شادی ہونے کے بعد بھی بعض تو رشتہ کروانے کا کام کرتے اور بعض ایسے ہیں معاذ اللہ کہ جو شادی ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کو بھڑکا کر طلاق کروا کر کسی اور جگہ شادی کروانے کے لیے. حالانکہ دین کی تعلیم کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی نے منگنی کا پیغام کسی جگہ بھیجا ہوا ہے تو دوسرا آدمی نہ بھیجے. آپ ایک بھائی کا کام ہو رہا ہے تو ہونے یہاں تک فرماتے ابھی منگنی کا پیغام ہے, ابھی نکاح نہیں ہوا. اور وہ لوگ عبرت کھائیں جو نکاح ہونے کے بعد نکاح کے اندر دراڑ ڈال دیتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں. بعض اوقات والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں, بس میرا حکم ہے تمہیں طلاق دو, طلاق نہیں دو گی دودھ نہیں بخشو. ماں کہہ دیتی, باپ کہہ دیتا ہے یہ نہیں بخشوں گا, ماں کہہ دیتی تھی دودھ نہیں بخشو. بیٹا بیچ میں لٹکے کھڑا, اب کیا کریں؟ ادھر ماں باپ ہیں, ادھر بچے, اور یہ سب معاملہ, یہ ساری کی ساری ہماری آپس کی لڑائی اور رنجشیں اور جھگڑوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہے. ایسے بیٹے کو بھی چاہیے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے, پہلے وہ اپنے دین کے بارے میں ضرور سیکھے کہ مجھے میرا دین اس صورت میں کیا حکم ہے, جلد بازی سے کام نہ لے. اور ایسے ماں باپ پر بھی کہ جو ناحق طریقے سے طلاقیں کرواتے گئے, ان کے لیے بڑا نامہ فکریہ ہے, سوچنا چاہیے. یہ اچھا کام نہیں کیا, شیطانی کام کیا. اپنے نفس کے اندر آ کر گھر اجاڑ دیا, میری بات نہیں مانی گی اس لیے ان کا نکاح توڑنا ہے. خاندان کا بڑا, برادری کے بڑے, بعض بات کوئی ہو جاتی ہے ایسے معاملہ, وہ کہتے ہیں بس اب ان کا گھر ہی توڑنا ہے, بس طلاق کرو اور کچھ نہیں. تو طلاق اس سے حتی الامکان آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اور بعض اوقات عورتوں کی طرف سے ایسے مطالبے آئے تھے طلاق پر, اور اتنے مطالبے کہ بیجا مطالبہ طلاق کا. بیوی کہتی میں نے رہنا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں منافق عورتیں ہیں جو بغیر کسی وجہ سبب کے اپنے شوہروں سے خلا یا طلاق کا مطالبہ کریں. ایک اور حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کرواتی, اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. تو یہ چند باتیں میں نے, اگر ہم ان کو سامنے رکھیں حقوق الزوجین کے حوالے سے, اور اس طلاق اور طلاق کے اتنی بڑی جو ہے وہ نحوستیں جو بیان کی گئی, تو معاشرے کے اندر کافی اس کی روک تھام ہے. فوراً فیصلہ نہ کریں بلکہ اس کو تسلی سے اس کام کریں. یہ پورے جو طریقہ کار بیان کیا, پہلے سمجھاؤ, بستر جدا کر لو, کچھ لوگ دونوں طرف سے بٹھا لو اور یہ آپس میں صلح کرا لیں, پھر بھی کوئی صورت نہیں بنتی, جدائی کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے. ہاں شریعت نے یہ پھر آپشن تو دیا ہے, لیکن وہ ہے ایک طلاق کا. جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو پھر آدمی اگر قدم اٹھا ہی رہا ہے طلاق کی طرف تو وہ ایک طلاق, ایک سے زیادہ نہیں, ایک طلاق. فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کسی شخص نے ایک ہی طلاق ایسی صورت میں دی, ایک طلاق دی, بیوی کی عدت شروع ہو جاتی ہے. بیوی عدت میں ہے, دوران عدت اگر یہ رجوع کرنا چاہے اپنی مرضی سے کر سکتا ہے, بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو, یہ رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے تجھے نکاح میں واپس لیا, واپس ہو, ختم, نکاح پھر جڑ گیا, لیکن ایک طلاق شمار کی جائے گی, وہ ایک ہو گئے. اب اس کے بعد دو طلاق ہو گئے. اور اگر عدت کے درمیان صلح نہ ہوئی, چلتا رہا, عدت بھی ختم ہو گئی, طلاق ایک ہی تھی, تو جب عدت ختم ہوئی تو اب بالکل یہ نکاح ختم, ایک طلاق کے بعد. بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے, کم علمی یا جہالت کی وجہ سے یہ کرتے گئے کہ بھائی 3 سے کم چونکہ ہوتی نہیں ہے تو وہ بس 1 2 3 کیے بغیر وہ رکتے ہی نہیں, چپ ہی نہیں. جب بھی طلاق کا معاملہ ہو
تو بس وہ پورے ہی پہنچاتے ہیں، 1 2 3 تک ہی پہنچاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ طلاق دینے کا بھی